السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم قوالی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے ہمارے آس پاس کے ماحول میں کہیں پر بھی قوالیاں ہوتی ہے، اس میں دور دور سے قوال بلائے جاتے ہیں، اور اس میں ڈھول تاشے وغیرہ طبلے بجائے جاتے ہیں، اور اس پر کچھ لوگ تھرکتے بھی ہیں۔ تو یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اس پر ہم علماء سے سمجھیں گے کہ علماء اس پر کیا کہتے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین اس پر کیا کہتے تھے، کن کے نزدیک یہ جائز تھا، کن کے نزدیک یہ نہیں جائز تھا۔ تو ہم پورے تفسیر کے ساتھ میں اس میں سنتے ہیں۔ اس میں جو اس قوالی کو حضور غوث اعظم بھی نہیں جائز مانتے تھے، حضرت جنید بغدادی بھی اس میں نہیں مانتے تھے۔ صرف قوالی کو بھلا ڈھول تاشے وغیرہ یہ تو سخت حرام ہے، یہ بجانا جائز نہیں ہے ڈھول تاشے، اور اس پر کچھ بزرگان دین کا اس پر اعتراض ہے، علماء کا بھی اس پر اعتراض ہے، اختلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب جو بچیاں نعت پڑھتی تھی اور اس کے ساتھ میں دف بجاتی تھی، تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ نہیں کہا ہے۔ تو آئیے فاروق خان رضوی کے زبان سے ہم اس قوالی کے بارے میں بیان سنتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس پر۔ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ غور سے سنیے گا اور شیئر بھی کریے گا اس کو۔ چلائیے اختلاف قوالی پر ہے، ڈھول بازوں پر نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ غلط فہمی ہے۔ علماء کا ایک طبقہ ہے جو قوالی سننے کو ہی جائز نہیں قرار دیتا، اور علماء اور مشائخ میں جو قوالی کو ناجائز مانتے ہیں ان میں سرکار غوث اعظم ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی ہے، جنید بغدادی ہے، اور بھی ایسے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں اور صوفیان اکرام ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے بزرگان دین و صوفیہ کا جو قوالی کو جائز مانتا ہے، اس کو عربی زبان میں سما کہتے ہیں، فارسی میں بھی اور عربی دونوں میں سما کہا جاتا ہے، محفل سما یا محفل سما بھی کہتے ہیں، زیر سے بھی پڑھتے ہیں، بعض اوقات زبر سے بھی پڑھتے ہیں۔ تو محفل سما یا جس کو ہم قوالی کہتے ہیں فارسی زبان میں، عربی میں اس کو سما کہتے ہیں۔ تو ایک طبقہ علماء کا جائز مانتا ہے، جو کہتے ہیں کہ دف کے ساتھ تک اگر ہو، کیونکہ رسول اللہ کے سامنے دف پر کچھ کلام پڑھے گئے ہیں تو سرکار نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ بچیاں آتی تھی عید کے دن اور حضور کے سامنے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کے وہ دف پر کچھ کلام پڑھتی تھی اور سرکار سماعت فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آ کے ایک مرتبہ کچھ بچیاں پڑھ رہی تھی کہ حضرت عمر آئے، اور حضرت عمر کا جلال بڑا زیادہ رہتا تھا، گھور کے دیکھا ان بچیوں کو کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، تو وہ بچیاں ڈر کے مارے بھاگی، تو انہوں نے فرمایا عمر انہیں کیوں بھگاتے ہو، آج ان کی خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، یعنی عید کا دن ہے تو ان کو پڑھنے دو۔ تو لیکن بہرحال وہ بچیاں تھیں، وہ بڑی عورتیں نہیں تھیں۔ تو اس بنیاد پر علماء اور صوفیہ کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ قوالی سننا جائز ہے، لیکن جس پر سب کا اتفاق ہے، یعنی سننے والے اور نہ سننے والے دونوں مشائخ کا اتفاق ہے کہ وہ حرام ہے، وہ ہے مزامیر کے ساتھ سننا۔ مزامیر کہتے ہیں ڈھول باجے سارنگی، یہ جو موسیقی ہوتی ہے، جو میوزک ہوتا ہے، میوزک کے ساتھ سننے پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک یہ حرام ہے۔ خاص طور سے سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین نے اس پر مسلسل کتابیں لکھی ہے، مسلسل ان کے ملفوظات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں چونکہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ قوالی میں جو ڈھول باجے وغیرہ بجائے جاتے ہیں، اس پر حضرت نظام الدین اولیاء کا کیا کہنا ہے، ان کی کتابوں میں دیکھیے کیا لکھا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملفوظات ہے فوائد الفوائد، اس کے در باضابطہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں مزامیر حرام مست، یعنی ڈھول باجے سارنگیاں، مزامیر لفظ میں سب آ جاتے ہیں، موسیقی ڈھول باجے یہ حرام ہے۔ یہاں تک کہ اسی ملفوظات کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ نظام الدین اولیاء کے بعض مریدین ایک دوسرے بزرگ کی محفل میں گئے اور وہاں ڈھول باجوں سے قوالی ہو رہی تھی، وہ سنتے رہے۔ جب واپس آئے نظام الدین اولیاء کو اطلاع ہوئی، خبر ملی کہ میرے مرید ہو کر یہ کسی اور بزرگ کی بارگاہ میں گئے اور وہاں قوالی سن کے اور وہاں مزامیر ڈھول باجے سب بج رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے منع نہیں کیا ہے کہ اس قوالی میں شریک نہ ہوا کرو جس میں ڈھول باجے وغیرہ بجائے جاتے ہیں؟ یہ خود نظام الدین اولیاء کی ملفوظات فوائد الفوائد میں ہے، مطلب یہ کسی مولوی کی بات نہیں بتا رہا، اور یہ کتاب اوریجنل میرے پاس موجود ہے، جس کو دیکھنا ہو میرے گھر آ سکتا ہے، فوائد الفوائد نام ہے اس کا۔ تو کیا میں نے منع نہیں کیا ہے کہ ایسی محفلوں میں نہ جاؤ جہاں ڈھول باجے مزامیر ہوتے ہیں؟ تو وہ مریدوں نے تعویل کی اور کہا کہ حضور ہم تو جو کلام پڑھ رہا تھا اس میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اس کلام میں ہم اتنے ڈوب گئے کہ ہمیں خیال ہی نہیں رہا، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں گئی کہ وہاں ڈھول باجے بھی بج رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کی جو کارڈ کی نظام الدین اولیاء نے بڑے سخت جملے فرمایا کہ یہ تعویل شریعت میں نہیں چلتی،
अगर कोई बंदा तरीकत से गिरे तो शरीयत में ठहरेगा, और जो शरीयत से गिर जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। फरमाया कि तुम्हारी इस तावील पे तो कोई ये भी कह सकता है कि मोहब्बत का गलबा था, पड़ोसन के साथ सो के रात गुजार ली और मोहब्बत में पता ही नहीं चला कि बीवी है कि पड़ोसन है, इतना मोहब्बत का गलबा आ गया था। तो कहते कि दलील नहीं चलेगी। तो बुजुर्गान दीन ने साहब इसको मना किया है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने हयाउल उलूम, आपकी बड़ी मशहूर किताब है, उसमें भी इस ताल्लुक से जिक्र किया। गौस पाक ने गुनीद तालिबीन में लिखा है कि ढोल बाजे से कव्वाली जायज़ नहीं है। अब हज़रत जुनैद बगदादी इस पर देखिए क्या कहते हैं, जो कहता है कि मुझ पर कव्वाली सुनना जायज़ है, मैं सुन सकता हूँ और मैं इसका कायल हूँ। तो इस पर हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं कि एक शख्स को एक कमरे के अंदर चार दीवारी के अंदर बंद किया जाए और उस पर खाना पीना सब बंद कर दिया जाए। अगर वो 7 दिन के बाद में बच गया और बाहर आ गया और फिर उसके सामने खाने का एक बर्तन रखा जाए जो लजीज़ खाने हो, और एक तरफ कव्वाली हो रही हो, अगर उसका दिल कव्वाली सुनने पर माइल हो जाए, वो कव्वाली सुनने लग जाए, तो फिर वो कव्वाली सुनने के काबिल है, और खाने की तरफ दौड़ पड़ा तो फिर वो कव्वाली सुनने के लायक नहीं है। और महफिल समा भी जिसके लिए जायज़ है, फासिक और फाजिरों के लिए नहीं है, सूफिया कराम के नज़दीक रूहानी ग़िज़ा है। इसका उसूल जो बयान करते हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो इतना सख्त है कि मेरे ख्याल से, मैं चैलेंज से कहता हूँ कि आज कोई भी पीर उस उसूल पर नहीं उतरता। ये अलग बात है, मुज़ोरी की जा सकती है, लेकिन दलीलों से बात करना एक अलग बात है। अब मुज़ोरी पे कोई आ जाए तो फिर तो लोग खुदा और रसूल की बात नहीं मानते, तो आपकी और हमारी क्या हैसियत है कि हमारी बात मान ले या बुजुर्गों की बात मान ले। लेकिन जहाँ तक दलाइल की बात है वो अपनी जगह अटल है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक महफिल समा कव्वाली सुनना उस शख्स के लिए हलाल है, उस शख्स के लिए जायज़ है, और उसकी शर्त ये बयान करते हैं कि जो शख्स इसका मुद्दई हो, दावेदार हो कि सीमा मैं सुन सकता हूँ, मेरे लिए हलाल है, तो उसको 7 दिन एक कमरे में बंद रखा जाए। कितने दिन कमरे में बंद रखा जाए? 7 दिन। और 7 दिन उसको खाना पानी कुछ भी ना दिया जाए, ना पानी दिया जाए ना खाना दिया जाए। 7 दिन के बाद कमरा खोला जाए, एक तरफ कव्वाल बिठाया जाए जो कव्वाली पढ़ रहा हो, और एक तरफ लजीज खाने रख दिए जाए। अगर वो खाने छोड़कर कव्वाली सुनने बैठ गया तो वो कव्वाली सुनने का अहल है, और कव्वालों को छोड़कर खाने पे टूट पड़ा तो वो ना अहल है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी पीर साहब को आज 7 दिन बंद रख दो और उसके बाद फिर कव्वाल को बिठा दो और खाना रख दो, बिरयानी च रख दो, फिर देख लो आप बिरयानी पे टूटते के कव्वाल पे सुनते, कहेंगे पहले खाना खाता हूँ फिर कव्वाली सुनूंगा। उनसे कहिए पहले कव्वाली सुनिए फिर खाना खाइए, पहले तो गाली ही बकेंगे, कम बका 7 दिन बंद रखा है, मौत के करीब हो गया हूँ मैं। भाई मुर्गी ना हो खाने में तो पीर साहब नाराज हो जाते हैं कि भाई खाने में क्या मुर्गी नहीं है क्या। तो ये कसौटी है। अब इस कसौटी पे अगर कोई उतरता है या अपने आप को मानता है तो वो सुन सकता है कव्वाली। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कहा कुछ किस तरह से आप बोलना चाहिए था, किस तरह से आपकी क्या वजाहत है, इस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, और हमारा अगला वीडियो पाने के लिए, हमारे आने वाले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।